اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں روزے سے متعلق کچھ احکام بیان کروں گا۔ ہماری گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا تھا، میں نے اس میں گزشتہ درس میں یہ بیان کیا تھا کہ روزہ کن 9 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور ان میں جو خاص اور اہم چیز جس کی آج کے زمانے میں رعایت کرنا بہت ضروری ہے، جس کی رعایت کرنا ہر انسان کے لیے لازم ہے، غور و فکر کرنا، اس پر گفتگو کی تھی۔ آج روزے کی قضا اور کفارے کے بارے میں کچھ مختصر سی گفتگو بیان کریں گے، لیکن اس کے پہلے میں اپنے تمام مخاطبین اور سامعین بالخصوص جو در بطول کے ذریعے سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں، رابطے میں ہیں، آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی قدردانی، آپ کے میسیج اور پیغامات مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ماہ مبارک رمضان میں ہماری اور آپ کی طرف سے ان اعمال قبول فرمائے۔ بالخصوص در بطول سے جڑے جو افراد مینجمنٹ کے عنوان سے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس نامساعد حالات میں بھی دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، تاکہ آپ جیسے مومنین اپنے گھر میں جو دینی ذوق رکھتے ہیں وہ دینی مطالب کی یاد آوری سے یا یادگیری سے یا سیکھنے سے یا اس سے جڑے رہنے سے محروم نہ رہنے پائیں۔ یہ لوگ بھی خصوصی طور پہ قدردانی کے مستحق ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام لوگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہرحال جو چیزیں روزے کو توڑتی ہیں وہ میں نے بیان کیا، اور آج مجھے جو عرض کرنا ہے روزے کی قضا اور کفارہ۔ میں سب سے پہلے کفارے کے بارے میں عرض کرتا ہوں، 2-3 منٹ کے اندر کفارے کے متعلق اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا۔ کفارہ کیا ہے؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو خدا کی خوشنودی کے لیے اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کوئی انسان جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ موارد ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر روزہ توڑنے کے نتیجے میں قضا ہوتی ہے اس کی صرف، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کفارہ ہوتا ہے۔ کفارہ تو انہی جگہوں سے مخصوص ہے کہ جہاں پر جان بوجھ کر کے انسان روزہ توڑتا ہے، لیکن قضا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے روزہ نہیں توڑنا چاہ رہا ہے مگر روزہ توڑا ہے اس نے، تب بھی اس پر قضا واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے موارد عرض کر رہا ہوں؟ 10 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان کو قضا کرنی پڑتی ہے اپنے روزے کی۔ لیکن اس کے پہلے کفارے کے سلسلے میں عرض کر دوں، انسان جب روزہ توڑتا ہے تو 2 طریقے کی چیزوں سے روزہ توڑتا ہے۔ ایک حلال چیز سے روزہ توڑتا ہے، اور ایک حرام چیز سے روزہ توڑتا ہے۔ انسان جب جان بوجھ کر کے روزہ توڑتا ہے تو اگر حلال چیز سے روزہ توڑ رہا ہے، مثال کے طور پہ کھانے اور پینے سے، جان بوجھ کر کے اس نے روٹی کھا لی، پانی پی لیا، تو جان بوجھ کر کے چونکہ اس نے حلال چیز سے روزہ توڑا ہے تو وہاں پر اس کو کفارہ آتا ہے، اس کے ذمے اسے کفارہ دینا ہے۔ کفارہ جو ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا 60 روزہ ہے، یا 60 مسکین ہیں، اور یا ایک غلام ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ ایک طریقے کی سزا ہے نا، تو سزا میں انسان کو بھگتنا پڑتا ہے، سزا جھیلنی پڑتی ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب حلال چیز سے اس نے روزہ توڑا ہے یا حرام چیز سے توڑا ہے؟ ابھی ہم مان کر کے چل رہے ہیں کہ حلال چیز سے روزہ توڑا ہے، مثال کے طور پہ روٹی کھا لی، پانی پی لیا، تو اگر وہ چیز جو حلال اس سے روزہ توڑ رہا ہے تو کفارہ ہے، کفارہ ہے، اور اس میں سے ایک کفارہ اس پر واجب ہوگا، یعنی یا 60 فقیر کو کھانا کھلائے گا پیٹ بھر کر کے، ٹھیک ہے؟ 60 فقیر کو کھانا کھلائے گا، یا 60 روزہ رکھے گا ایک روزے کے بدلے میں، اور یا ایک غلام کو آزاد کرائے گا۔ میں بڑی جرات سے عرض کر سکتا ہوں کہ یہ 3rd آپشن جو ہے اس وقت ختم ہے، تخیری ہوتا ہے یہ مسئلہ۔ جیسے آپ جمعے کے لیے پڑھتے ہیں کہ جمعے کے دن علماء نے کہا ہے، اکثر علماء نے، کہ نماز جمعہ تخیری، واجب تخیری ہے۔ 2 آپشن آپ کے پاس ہے کہ اس دن ظہر پڑھیے یا جمعہ پڑھیے۔ اگر جمعہ آپ نے واجب کرنے سے پڑھ لیا تو ظہر نہیں پڑھیں گے،
ٹھیک ہے. ظہر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر جمعہ آپ کی گردن پہ اس دن کا نہیں ہے. تو دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا آپشن، آپ کا آپشنل چیز ہے. تو یہ آپشنل ہے کفارہ. غلام آج کے زمانے میں آپشن میں نہیں رہ گیا، کیونکہ اب غلاموں اور کنیزوں کی خریداری بند ہو گئی ہے. تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب صرف دو آپشن رہ جاتے ہیں، یا 60 فقیر کو کھانا کھلانا ہے اور یا 60 روزہ رکھنا ہے. اب ان دونوں میں شرط ہے، تھوڑی سی وضاحت ہے. اگر آپ 60 فقیر کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ ایک فقیر کو آپ 60 فقیر کے برابر کھانا دے دیجئے. ٹھیک ہے، آپ کو 60 الگ الگ فقیر کو کھانا کھلانا ہے. اگر فقیر اویلیبل ہوں، ممکن ہوں، مل جاتے ہوں. ٹھیک ہے، اگر 60 فقیر مل رہا ہے تو 60 کو کھلانا ہے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک فقیر کے گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو ایک ہی فقیر کے گھر میں آپ 5 کھانا دے دیجئے. اب یا پیٹ بھر کے کھانا کھلائیے یا ہر فقیر کو ایک بار کھانا کھلانے کے بدلے میں 1 مد طعام دیجیے. 1 مد جو ہے عربی لفظ ہے، یہ تقریباً ہمارے یہاں 750 گرام بنتا ہے. 750 گرام آپ کو کھائی پی جانے والی چیز جیسے جو ہے، گیہوں ہے، کشمش ہے، مطلب آٹا ہے، چاول ہے، اس میں سے آپ کو 750 گرام آٹا یا چاول آپ کو ہمارے یہاں یہ فقیر کو آپ کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے، 60 الگ الگ فقیر کو. یہ ایک نزاکت یہاں تھی کہ آپ ایک فقیر کو 60 کا نہیں دے سکتے، 60 الگ الگ فقیر کو دیں گے. ٹھیک ہے. روزے میں بھی ایک نزاکت ہے، وہ یہ ہے کہ 60 روزہ آپ کو رکھنا ہے. 60 روزے جو آپ کو رکھنے ہیں اس میں آپ کو 31 دن لگاتار روزہ رکھنا ہے. توجہ کیجئے گا غور سے، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، تھوڑا نزاکت ہے اس میں. ایک 60 روزہ رکھنا ہے، اس میں سے 31 دن لگاتار. یہ کفارہ بھی مت کہ یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. بھائی جب آپ کو اسی سے بچنا تھا تو پہلے جو ہے وہ ایسا کام نہ کرتے کہ کفارہ آتا، سزا آتی سر پہ. تو 31 روزہ لگاتار، 31 دن، پھر باقی جو 29 دن آپ سال میں کبھی رکھ سکتے ہیں. مگر یہاں ایک چیز خیال رکھنا ہے کہ جب آپ روزہ رکھنا شروع کریں تو ایسا نہ ہو کہ بیچ میں وہ دن پڑ جائے کہ جس دن روزہ رکھنا حرام ہے. مثال کے طور پہ آپ پہلی ذی الحج کو شروع کرتے ہو، 10 ذی الحج کو آپ کو بقرعید ہے، بقرعید کے دن روزہ رکھ نہیں سکتے، حرام ہے، تو آپ کو روزہ چھوڑنا پڑے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایسا شروع کیجئے روزہ کفارے والا کہ بیچ میں عید قربان نہ پڑنے پائے. مثال کے طور پہ آپ شوال کی 15 تاریخ کو شروع کر دیجئے، زکوٰۃ کی 10 تاریخ، زکوٰۃ کی 5 تاریخ کو شروع کر دیجئے، تو آپ کا جو 31 دن ہو جائے گا بقرعید سے پہلے. یہ ایک چیز اور ہو سکتا ہے، بعض حضرات سوال کریں، مثلا ہو سکتا ہے خواہران کو سوال، ہماری بہنوں کو یہ سوال ہو، خواہران ممکن ہے سسٹر سے کوشچن کریں کہ 31 دن کی جو مولانا شرط بتا رہے ہیں، 31 دن کیسے ہو سکتا ہے. کبھی کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں، اسپیشلی خواہران کے ساتھ مجبوری ہو سکتی ہے. ان ایام سے روبرو ہونا پڑتا ہے جن ایام میں روزہ نہیں ہے، تو وہ تو 31 دن کے اندر اندر یہ مرحلہ پیش آتا ہے نا. 25 دن کے بعد ضرورت پڑ گئی اس کو، ایسے مرحلے سے وہ عورت گزر رہی ہے کہ جہاں روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کیا کریں. تو اس کی چھوٹ دی گئی ہے کہ جہاں یہ حیض نفاس وغیرہ کی اس طرح کی کوئی مجبوری آ جائے، وہاں آپ کو چھوٹ ہے کہ 25 روزہ رکھا ہے تو اس کے بعد پھر آپ 26واں روزہ جو ہے وہ 6 دن کے بعد، 7 دن کے بعد، یا جب بھی آپ فارغ ہوں آگے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی مجبوری کے علاوہ اگر کسی نے 30 دن بھی رکھ لیا ہے اور 31ویں دن چھوڑ دیا بغیر عذر کے، تو پھر اس کو نئے سرے سے پورا روزہ رکھنا پڑے گا. یہ مسئلہ اس سلسلے میں ہے. تو یہ تو حلال چیز سے روزہ اگر باطل کریں تو. اب اگر حرام چیز سے روزہ توڑا ہے، خدا نخواستہ شراب سے، اب وہ چیز حرام ہو فی نفس سے یا عارضی طور پہ حرام ہو، شریعت کے بیان میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، ورنہ شریعت کا مسئلہ پہنچے گا نہیں. تو مجھے مثال دینے دیجئے. عارضی طور پہ حرام ہو یا اصلی طور پہ بالاسالت وہ چیز حرام ہو. اگر حرام چیز سے روزہ توڑا ہے تو دونوں صورت میں، چاہے حرام بالاسالت یا حرام بالعرض، روزہ اگر حرام کام سے باطل کر رہے ہیں تو کفارہ جم ہے، یعنی سارے کفارے گردن پہ آ جاتے ہیں ایک ساتھ. یعنی اب 60 فقیر کو کھانا بھی کھلانا ہے اور 60 روزہ بھی رکھنا ہے، اور غلام اگر آزاد کرنے کی کنڈیشن ہو تو غلام بھی آزاد کرنا. خیر میں نے عرض کیا اس کا آج زمانہ نہیں ہے، تو یہ 2 کام انجام دینے ہیں، 60 فقیر کو کھانا بھی اور 60 روزہ بھی. کفارہ جم مثال میں دے دوں دونوں طرح کے حرام کی. مثال کے طور پہ ایک انسان زنا کر رہا ہے، تو
زنا جو ہے وہ فعل حرام ہے. اس فعل حرام سے آپ جانتے ہیں کہ جماع کے ذریعے سے روزہ اگر بیوی سے اپنی جماع کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو جائز نہیں ہے, روزہ باطل ہو جاتا ہے. زنا کر رہا ہے تو یہ کار حرام ہے. شراب پی رہا ہے, کار حرام ہے. چونکہ فعل حرام سے روزہ باطل کر رہا ہے لہذا کفارہ جم دے گا, ٹھیک ہے. یا حرام بالعرض, مثال کے طور پہ ان دنوں میں کہ جن دنوں میں خواتین کے اوپر نماز روزہ واجب نہیں ہے, ان دنوں میں اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو چونکہ ان دنوں میں حرام کیا گیا ہے جماع, ایسے جائز ہے بیوی کے ساتھ, لیکن ان دنوں میں جماع حرام ہے. اب رمضان میں اگر یہ کام کر رہا ہے تو بالرسالت حرام نہیں ہے جماع, لیکن اس وجہ سے حرام ہے چونکہ اس دور سے گزر رہی ہے شریک حیات. تو اب بھی اس صورت میں بھی کفارہ جو ہے وہ جب کفارہ جم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ تو کفارے کی صورت ہوئی کہ اگر خلاصے میں دو جملے میں یہ کہا جائے گا, جان بوجھ کر کے اگر توڑا ہے روزہ تو کفارہ ہے, حلال چیز سے توڑ رہا ہے تو کفارہ ایک ہے, ایک کفارہ. اور اگر کیا نام ہے حرام کام سے کفارہ یہ روزہ توڑ رہا ہے تو کفارہ جم ہے. اب ہم آ جاتے ہیں قضا کی طرف. کچھ تفصیلی گفتگو ہے لیکن آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں. آپ افطار کر کے فارغ ہوئے ہیں, تھوڑا تھکے بھی ہوں گے, لیکن چند جملوں میں 10 عناوین کو سمیٹ دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجنب, میں نے اس کے پہلے والی گفتگو میں, جو نہیں دیکھ سکا ہے وہ دیکھ لے گا, جہاں میں نے بیان کیا ہے کہ کچھ چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے, وہاں مجنب کی نیند کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک نیند سے اٹھے, 2 نیند سے اٹھے یا 3 نیند سے اٹھے تو کیا صورتیں ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ جب دوسری نیند سے اٹھ کر کے اور پھر سو جائے اس ارادے کے ساتھ کہ ابھی ٹائم ہے 3 بج رہا ہے, صبح سے پہلے ہم وضو اٹھیں گے اور غسل کر لیں گے, حالت جنابت میں سو جائے, ارادہ تھا, ارادہ رکھتے ہوئے سو جائے, مگر پھر آنکھ نہ کھلے اور نماز کا وقت ہو جائے, غسل نہ کرنے کا ٹائم ہو, تو ایسی صورت میں پھر اس پر قضا تو واجب ہے ہی, اس دن کا روزہ تو رکھے گا ہی, لیکن سزا کے طور پر اس دن کی قضا بھی کرے گا. یہ یعنی اس دن کا روزہ بھی رکھ رہا ہے اور قضا بھی کرے گا, صرف قضا اس پر واجب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ روزے کی نیت نہ کرے, دن بھر اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے. دیکھیے روزہ بھوک کا نام نہیں ہے, روزہ پیاس کا نام نہیں ہے, اللہ کی قربت کا نام ہے, قربت کے ارادے سے کھانے اور پینے کو چھوڑنا, اسی کو تو نیت کہتے ہیں. نیت کے کیے بغیر روزے کے انسان دن بھر بھوکا رہ گیا تو کیا روزہ ہوگا؟ نہیں, اس دن کا روزہ نہیں, اس دن کا قضا. یا روزہ رکھا ہے لیکن دن میں کس نے, روزے کی شرط یہ ہے کہ پورے دن روزے کی نیت پہ باقی رہے. دن میں کسی ٹائم اس نے یہ سوچا کہ ہم روزہ توڑ دیتے, روزہ توڑنے کا ارادہ کیا, کھایا نہیں, کھانے کا ارادہ کر لیا تب بھی اس دن کا روزہ ٹوٹ گیا اور قضا, مطلب روزہ تو رکھے گا, اس دن کا کنٹینیو رکھے گا, کھائے پیے گا نہیں آگے, کھایا پیا نہیں اس نے اور نہ کھائے پیے گا آگے ارادے کے بعد, لیکن چونکہ ارادہ کر لیا تھا روزہ توڑنے کا, اس ارادے کی وجہ سے اس دن کی روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی. یہ دوسری چیز ہے, میں خلاصے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تفصیلات چھوڑتے ہوئے. تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے, ماہ رمضان میں مثلا غسل جنابت کرنا بھول جائے اور جنابت کی حالت میں جو ہے وہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن جتنے دن بھی رہ جاتا ہے, تو جتنے دن جنابت کا غسل کیے بغیر رہ جاتا ہے, اگرچہ اس نے روزہ رکھا ہے, کفارہ نہیں ہے, لیکن اس دن کے روزے کی اس کو قضا کرنی پڑے گی. 1 دن یا 2 دن جتنا بھی اس نے حالت جنابت میں گزارا ہے, غسل بھول گیا, ٹھیک ہے, جان بوجھ کر کے چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی, بھول گیا اگر غسل نہیں کیا تو. چوتھی چیز تو یہ تو ہو گیا کہ غسل جنابت اگر بھول جاتا ہے تو, ٹھیک ہے. چوتھی چیز کیا ہے, چوتھے مرحلے میں بیان فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں یہ تحقیق کیے بغیر کہ صبح ہے یا نہیں, کوئی ایسا کام کرے گا جو روزے کو باطل کر دیتا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو چکی تھی, تو اس صورت میں احتیاط کی بنیاد پر جو ہے وہ اس دن کے کھانے پینے سے بچے گا, لیکن اس دن کے روزے کی قضا کرے گا. پانچویں چیز, ٹھیک ہے, یہاں جو ہے چوتھی چیز میں کیا تھا, تحقیق کے بغیر, تحقیق نہیں کی, تحقیق کے بغیر, ٹھیک ہے, تحقیق نہیں کی کہ صبح ہوئی یا نہیں کی, اور کوئی ایسا کام کر دے جو روزے باطل کر دیتا ہے, ٹھیک. اب اس کے بعد پانچویں چیز کیا ہے, کوئی کہے کہ صبح نہیں ہوئی ہے
اور انسان اس کے کہنے پر ٹھیک ہے ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو گئی تھی، کسی کے کہنے پر عمل کیا، اس نے کسی کے کہنے پر عمل کیا، تحقیق نہیں کی، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس نے غلط کہا تھا، صبح ہو چکی تھی، تو اس دن کا روزہ اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ کوئی کہے کہ صبح ہو گئی ہے اور انسان اس کے کہنے پر یقین نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے والے مسئلے میں یہ تھا نمبر 5 میں کہ کوئی کہے کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور اس کے کہنے پر بغیر تحقیق اس نے روزہ کھول لیا، وہ کوئی ایسا کام کیا جو روزہ باطل کرتا ہے۔ یہاں یہ کہ کوئی سامنے والا کہہ رہا ہے کہ صبح ہو گئی ہے مگر یہ سمجھ رہا ہے کہ مذاق کیا ہے، تو کسی کے یہاں بھی کہنے پر ہے، کسی کے کہنے کو کیا سمجھے؟ مذاق سمجھے، ٹھیک ہے، اور اس کو سیریس نہ لے، اور کوئی ایسا کام کرے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے، بعد میں پتہ چلے کہ ہاں نہیں وہ صحیح کہہ رہا تھا، صبح ہو گئی تھی، حالانکہ خود سمجھ رہا تھا صبح نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ ایک سامنے والے نے کہہ دیا تھا تو اس کو سیریس ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ سامنے والا کہیں مذاق تو نہیں کر رہا ہے، اور تحقیق کرنا چاہیے تھا، پھر کچھ کھانا پینا چاہیے تھا۔ بغیر تحقیق کے کھا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن کا اس کا روزہ چلا گیا اور روزے کی قضا بعد میں کرے گا، ٹھیک ہے۔ 7ویں چیز یہ کہ کوئی مثال کے طور پہ نابینا ہے، نابینا یا اس جیسا کوئی انسان کے جو دوسروں کے کہنے کے اعتبار سے اپنے روزے وغیرہ کو انجام دیتا ہے، نماز کے وقت وغیرہ کو سمجھتا ہے، اب وہ نابینا یا اس جیسا کوئی شخص کسی کے کہنے پر جس کا قول اس کے لیے شرعاً حجت ہو اور روزہ افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا، وہ صبح کی بات ہے، بھی افطار کی بات آ گئی، افطار کر لے کوئی نابینا انسان یا کوئی اور کسی صحیح ٹھیک آدمی کے کہنے پر، معتبر آدمی تھا وہ، لیکن بہرحال اس نے غلط کہہ دیا تھا، تو اب ایسی صورت میں وہ بعد میں جب اس نے چونکہ افطار سے پہلے روزہ کھول لیا ہے تو اس دن کے روزے کی قضا کرے گا۔ نمبر 8 کیا ہے؟ نمبر 8 میں کہتے ہیں انسان کو یقین یا اطمینان ہو کہ مغرب ہو گئی ہے اور وہ روزہ افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تو یہاں پر بھی اس کو جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا، وہ کیا نام ہے، اطمینان اس کو ہو گیا تو مغرب ہو گئی، لیکن بعد پتہ چلے کہ مغرب نہیں ہوئی تھی اور افطار کر لے، ٹھیک ہے، یقین ہو گیا تھا، یقین مغرب، اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں بھائی مغرب سے پہلے ہم نے افطار کر لیا تھا، تو یہاں پر اس کو قضا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ افطار قبل از وقت کر لیا تھا لہٰذا کفارہ نہیں ہے، قضا اس دن کا اس کو کرنا پڑے گا روزہ۔ نمبر 9، انسان پیاس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کلی کرے، ٹھیک ہے، کلی کرے یا منہ میں پانی پھرائے اور اس کے پیٹ میں پانی چلا جائے۔ انسان پیاس کی وجہ سے کلی کرے یعنی منہ میں پانی گھمائے اور بے اختیاری میں پیٹ میں چلا جائے۔ اگر نماز واجب کے وضو کے علاوہ کسی وضو میں کلی کی جائے تو احتیاط مستحب کی بنا پر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نماز واجب کے علاوہ انہوں نے کہا ہے، اگر نماز واجب کے وضو کے علاوہ کسی وضو میں کلی کی جائے، ٹھیک ہے، تو احتیاط مستحب کی بنا پر، وہاں احتیاط مستحب ہے وضو میں اگر کرتے کرتے، وہ بھی نماز واجب کے علاوہ کوئی وضو ہے، کلی کرتے کرتے بے اختیاری کی صورت میں چلا جائے، لیکن وضو کے لیے نہیں کر رہا ہے اور کلی کر رہا ہے، اور کلی کرنے میں بے اختیاری کی صورت میں پانی اندر چلا جائے، پانی پینا نہیں چاہ رہا تھا، کلی کرتے کرتے منہ پانی گھما رہا اندر چلا جائے، تو یہاں تو قطعاً اس دن کا روزہ قضا کرے گا، احتیاط مستحب نہیں بلکہ واقعاً، ٹھیک ہے۔ احتیاط مستحب کا ذرا سا فرق ہے، کچھ میں نے کہیں بیان کیا ہے، آپ لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 9ویں چیز کے بعد اس سلسلے میں 10ویں اور آخری چیز ہے، میں اس گفتگو کو جلدی سے سمیٹ دوں۔ 10ویں اور آخری چیز کیا ہے کہ کوئی شخص مجبوری یا اضطرار یا تقیہ کی صورت میں، ٹھیک ہے، مجبوری یا اضطرار یا تقیہ وغیرہ کی صورت میں اگر افطار کر لے تو جان بوجھ کر کے اس نے افطار نہیں کیا، مجبوری میں کیا ہے، تقیہ کی بنیاد پہ کیا ہے، جس وجہ سے بھی کیا ہے، لیکن قبل مثال کے طور پہ کوئی ایسے ملک میں ہے، ٹھیک ہے، جہاں اس کو وہ اپنی شیعت کا اظہار نہیں کر پاتا، مثلاً سعودی عرب میں روزہ سے لوگوں کو جانتا ہوں جو تقیہ کی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے جاننے والے بھی ہیں، اب ان کو دوسرے احباب کے ساتھ تقیتاً وقت سے پہلے کبھی روزہ کھولنے مجبور ہونا پڑ جائے، یا کسی اور ملک میں کسی اور جگہ کسی اور مجبوری کے تحت مجبوراً اگر روزہ جو ہے قبل از وقت کھول لیا ہے تو اختیاری صورت میں ایسا کام کیا نہیں ہے ورنہ کفارہ ہوتا، اضطراری صورت میں کیا ہے تو وہاں پر جو ہے اس روزے کی قضا صرف کرے گا، کفارہ نہیں کرے گا،
ٹھیک ہے، کفارہ ادا نہیں کرے گا، روزے کی قضا کرے گا وہ. ٹھیک ہے، یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے یہاں بیان کیے ہیں، اور کفارے کے متعلق 2 باتیں اور بیان کرنی تھی، لیکن اس گفتگو کو اب یہیں پر چھوڑ رہا ہوں. انشاءاللہ باقی گفتگو آگے بڑھاؤں گا کسی اور درس میں. ہمارا ایک درس، حالانکہ رمضان المبارک کے ایام ہیں، آپ رمضان کے مسائل سننے کے لیے آمادہ ہیں، مگر ایک بہت امپورٹنٹ درس ہے نماز کے متعلق، شکیات نماز. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے، اگر ہم کو دوسری اور تیسری رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کرنا ہے، چوتھی اور پانچویں رکعت میں شک ہو جائے، تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، مغرب کی یا نماز میں شک ہو، صبح کی نماز میں یا 4 رکعتی نماز میں شک ہو. شکیات نماز کا حل کیا ہے، یہ روزمرہ کا مسئلہ ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ مشکلات پیش آتی ہیں. انشاءاللہ اگلا درس ہمارا شکیات کے سلسلے میں رہے گا، اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کو آگے بڑھائیں گے. پروردگار عالم ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے اس عمل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.